اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بروقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے، عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے، اور وہ جو اصل میں مجرم نہیں تھا، بے گناہ جو ہے یہودی، اس کو پکڑ لیا جائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی ہم ایسے مواقع پہ بر وقت آپ کو مطلع کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب یہ چونکہ منافقین تھے یہ اپنے نجوا کرتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے گفتگویں کرنا، سرگوشیاں کرنا، اور طرح طرح کے نجوا ہوتے تھے، بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جائے، یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں، تو 100 طرح سے ہتھ کنڈے، اور یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، یہ سارے معاملات جو کہ انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غنی کیا ہے، یہ محتاج ہے میں جانتا ہوں، تو علیحدگی بجائے اس کے کہ پبلک میں اس سے بات کرو، اسے علیحدہ جا کے سمجھاؤ، یہ اچھی بات ہے۔ او معروف، یا کسی اور نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے، پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کیجئے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو مغالطہ ہوا، انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی، یوں کہی تھی، اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیحدہ علیحدہ خفیہ گفتگو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص اس طرح کا نجوا کرے گا، اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کو تو ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دیں گے بہت بڑا اجر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، یہ نجوا کر رہا ہے مخالفت میں، سازشیں، سرگوشیاں، بھڑکا رہا لوگوں کو، دیکھو جی یہ کر دیا، یہ کر دیا، اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا۔ غزوہ حنین میں ہوا، غزوہ حنین میں چونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، اب بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر حنین میں، مال غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے، تالیف قلب کہتے ہیں، ذرا زیادہ مال دے دیا، اس پر لوگوں نے شور مچا دیا۔ دیکھو جی وقت جب کڑے وقت تھے، مشکل وقت تھے تو ہم، اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتہ دار یاد آ گئے۔ مکے والے ظاہر بات ہے رشتہ دار تو تھے، بات تو غلط نہیں ہے، قبیلہ تھا قریش کا۔ یہ 100 طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ، یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور لوٹنے کی۔ یہ آج بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا، یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے، حضور کا فرمان، حضور کی سنت سورس ہے، اسی طرح اجتہاد وہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ اجماع کس شے کا نام ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک، صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے، تب اس آیت پر آ کر 301ویں مرتبہ پھر نگاہ جمی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی،
تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر وہ اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اوتھینٹسٹی۔